ہم صلاۃ و سلام کے قائل ہیں، لیکن وہ صلاۃ و سلام نہیں جو تم پڑھتے ہو میڈ ان انڈیا، میڈ ان انڈیا، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، احم بتی نے لا کے کھمبا جوڑا. اب یہ کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں یہ جملے ہیں؟ کون سی حدیث میں جملے ہیں؟ اچھا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، جو تم کھڑے ہو کے پڑھتے ہو، ایسے کھڑے ہو گئے نا، الصلاۃ والسلام علیکا، جھوم جھوم کے، لگتا ہے جیسے پوری دنیا کا جنات اسی کے اوپر آ گیا ہو، ایسا پڑھتے ہیں جھوم جھوم کے، الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، ایسے پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کے پڑھیں گے، ایسا لگتا ہے جیسے جنات انہی کے اوپر. سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں تھا جو ان کے پاس آ گیا، ایسا لگتا ہے. اب یہ سلام پڑھ رہے ہو، یہی سلام ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ صلاۃ و سلام ہو رسول آپ پر، یہی تو مطلب ہوا. ترجمہ اردو میں کرو تو یہی تو ہوا، صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول آپ پر. اور ہم بھی یہی پڑھتے ہیں نماز میں، السلام علیکا ایھا النبی، بالکل وہی جملہ، اے نبی سلام ہو آپ پر. فرق اتنا ہے تم کھڑے ہو کر پڑھتے ہو، ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں. فرق اتنا ہے تم اعلیٰ حضرت کا سکھلایا ہوا پڑھتے ہو، ہم محمد رسول اللہ کا بتلایا ہوا پڑھتے ہیں. فرق اتنا ہے تم میڈ ان انڈیا پڑھتے ہو، ہم میڈ ان عرب پڑھتے ہیں. گالی کیوں دیتے ہو؟ یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کو میڈ ان انڈیا ملا، کسی کو میڈ ان عرب ملا، یہ تو اپنی اپنی تقدیر ہے. جلتے کیوں؟ ہم تو خوش ہیں. تم بھی سلام پڑھو، ہم بھی پڑھیں، تم کھڑے ہو کے پڑھو، ہم بیٹھ کے پڑھیں. تم ہفتے میں ایک دن پڑھو، مہینے میں ایک دن پڑھو، یہاں جہاں چکن اور مٹن بریانی مل جائے وہاں پڑھو. ہم ایک دن میں 5 مرتبہ نماز میں پڑھیں، سنتوں میں پڑھیں. کون نبی پر کتنا درود پڑھتا ہے؟ آؤ ذرا گن لو. تم کھڑے ہو کر پڑھو، ہم بیٹھ کے پڑھیں. تم کھڑے ہو کے اس لیے پڑھتے ہو کیونکہ تمہیں تمہارے آقاؤں نے یہی بتایا. ہم بیٹھ کر اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ نے یہی بتایا. میرے بھائیوں، فرق اتنا ہے کہ تم نے اپنا سب سے بڑا بزرگ نبی کو ہٹا کر اپنا مرکز کسی اور کو بنا لیا، اور اپنا بزرگ نبی کو چھوڑ کر کہیں اور بھی بنا لیے. اور ہماری نظر محمد رسول اللہ کی تعلیم پہ پڑی تو ہمیں رسول سے بڑا بزرگ کوئی نظر ہی نہیں آیا. فرق اتنا ہے، بس فرق اتنا ہے. میرے بھائیوں بتاؤ کون سا جرم کر دیا ہم نے؟ یہ صلاۃ و سلام ہم بھی پڑھتے ہیں اور تم بھی پڑھتے ہیں. تم کھڑے ہو کے پڑھتے ہو، ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں. عید میلاد پردہ کر گئے. اچھا چلو پردہ کر گئے، مجھے بتاؤ کہاں ہیں؟ کہیں تو ملیں گے. یہی تو سوال ہے. ان سے ملنے کوئی نہیں جاتا، زندہ تو ہیں، ملنے کوئی نہیں جاتا. جب چاہا، جس وقت چاہا ان اپنے گھر میں بلا لیا. رات کے 12 بجے کھڑے ہو گئے، دیکھ لیا اچھا کھانا پینا ہے، تھوڑی دیر جلسہ ولسہ چلا، کھڑے ہو گئے رات کے 12 بجے. الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ. میں نے پوچھا بھائی یہ کیوں کھڑے کیوں ہو جاتے؟ کہا رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، ان کی عزت توقیر. نبی 12 بجے تم کھڑے ہو جاؤ اور سلام پڑھنے لگو تو نبی 12 بجے تمہارے گھر آ جائیں. تم 2 بجے تک جلسہ چلا اور 2 بجے پڑھنے لگو تو میرے نبی 2 بجے تمہارے گھر آ جائیں. رات کے 4 بجے تک تم پڑھنا شروع کر دو اور 4 بجے کھڑے ہو جاؤ تو میرے نبی 4 بجے تمہارے گھر آ جائیں. یعنی میرے نبی اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے، تمہاری مرضی پر ڈیپینڈ ہے. تم جس وقت چاہو گے بلاؤ گے ہمارے نبی کو اپنے گھر. میرا نبی تمہارا غلام ہے، نعوذ باللہ. تم میرے نبی کے غلام نہیں. ہم میں اور تم میں فرق اتنا ہے، ہم رسول کے غلام ہیں، تم نے رسول اللہ کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم سے زیادہ رسول کو ماننے والا کوئی نہیں ہے. میرے بھائیوں، اگر رسول اللہ زندہ ہے تو تم کو جانا چاہیے رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے. رسول اللہ کو اپنے گھر نہیں بلانا چاہیے، اس لیے کہ انسان خود چل کر جاتا ہے باعزت انسان کے پاس. ہے ایک مسجد میں ہمارے اٹاوا میں تو ہم جہاں چاہیں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کرے. معلوم ہے ایک بار کسی نے پتھر پھینکا تھا، 50 دکانیں جلا دی تھی ہمارے ساتھیوں نے. مولانا چرچیز پہ پتھر اس دن سے ڈل گئے. تو وہاں یہ سگنیچر ہے ڈی ایم کی طرف سے، جو جہاں چاہے جس مسجد میں چاہے نماز پڑھ لے. تو ایک موقع پر گھس گیا میں نماز پڑھنے کے لیے، اذان کا ٹائم تھا، گھس گیا. لیکن میں نے وضو اتنی دیر میں بنایا کہ وہ جماعت ختم ہو جائے تاکہ بعد میں پڑھ لوں. لیکن اتفاق کہیے کہ وہ بھی بڑی لمبی قرات کرنے لگا. میں نے جلدی سے وضو بنایا اور گھس گیا، چل گیا نماز پڑھنے لگا. پہلی رکعت تو چول گئی، چلی گئی، لیکن دوسری میں گیا اور میں نے بول دیا آمین زور سے. کچھ بولا نہیں. سلام پھیرنے کے بعد ہم نے ایک رکعت پوری کر لی. وہ امام صاحب جانتے تھے مجھے. ہم نے کہا امام صاحب آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ بولا تم لوگ تو نماز پڑھتے نہیں ہو میرے پیچھے. میں نے کبھی دوہراؤں گا یار.
بولے کیوں؟ میں نے کہا ہو رہی تھی تو پڑھ لیا، اب الگ پڑھتا تو وہ بھی اچھا نہیں تھا، ہم انتشار نہیں چاہتے ہیں، ابھی میں دوہرا لوں گا، جب دوہرانا ہی تھا تو پڑھی کیوں؟ میں نے کہا فتنے سے بچنے کے لیے، یہ بھی ایک ضروری ہے۔ تو کہنے لگا چلو آپ آ تو گئے ہو، ہم نے کہا آپ نے بلایا تھا اس لیے آئے، ہم اپنی مرضی سے نہیں گئے۔ ہم نے کہا بلایا؟ میں نے کہا پوچھو مؤذن حیا علی الصلاۃ کا، آؤ نماز کے لیے، اذان سنی ہم چلے آئے۔ میں نے کہا لیکن ایک چیز تم نے 3 چیزیں ہم سے پوچھی، ہم نے کچھ کہا تھا نہیں۔ میں نے کہا ایک چیز مولانا صاحب آپ بھی بتا دیجیے۔ بولے کیوں؟ ہم نے کہا آپ کے مؤذن نے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھاتا، یا حبیب اللہ پڑھاتا، وہ کیوں؟ کہا تم نہیں سمجھو گے۔ ہم نے کہا تو سمجھاؤ نا۔ کہنے لگا کہ رسول اللہ شریف لاتے ہیں، وہ ہماری مسجدوں میں آتے، تمہاری مسجدوں میں نہیں۔ میں نے کہا اپنی بات پر اٹل رہنا اگر تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ کیا اٹل ہوں؟ میں نے کہا اذان دی گئی، سلام پڑھا گیا، کہاں؟ ہم نے کہا نبی تشریف لائے، بولا ہاں۔ ہم نے کہا نبی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کہتا کہ نماز تو پڑھی ہے۔ میں نے کہا تیرے پیچھے پڑھی ہے، تو نے اذان دی، سلام پڑھا، رسول کو بلایا، رسول آ گئے، نماز تو نے پڑھائی اور کہتا ہے کہ میرے رسول نے پڑھی تو تیرے پیچھے پڑھی ہے۔ یہی عزت کرتے ہو تم رسول کی؟ میں نے تو نہیں دیکھا اللہ کے رسول مسجد میں آئے، اور جب تم نے دیکھا آئے تو کم سے کم اتنا ہی کہہ دیتے آئیے یا رسول اللہ، آپ آگے چلیے، ہم خوش نصیب ہیں۔ یہ وہابیوں کو کہاں نصیب ہوگا؟ آپ آئیے اور نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے اس سے کہا کیوں نہیں کہا تم نے؟ کہتا ہے حجرے میں چلو تو میں اکیلے میں بتاؤں گا۔ میں نے کہا حجرے میں چلو اکیلے میں بتاؤ گے؟ سوال تم سب کے سامنے کر رہے ہو، ہیں؟ وہ تو پردہ کر گئے۔ ہم نے کہا پردہ کر گئے پھر تم بلاتے کیوں؟ کہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ میں نے کہا ابھی تو تم نے کہا وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، جب دنیا سے پردہ کر گئے تو مسجد میں کہا تم نہیں سمجھو گے۔ میں نے کہا تم سمجھا نہیں پا رہے۔ آج جس چیز کی ہمارے معاشرے میں اور سماج میں کمی ہے وہ ہے تقویٰ۔ اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا؟ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص اور تقویٰ، یہ 2 چیزیں ہمارے اندر بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا کام میں اور جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا ہماری زندگی میں، پرہیزگاری، معاشرہ اتنا ہی زیادہ برائیوں سے پاک و صاف ہوگا۔ معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر اتنی ہی زیادہ نیکیوں کے کام ہوں گے اور برائیوں سے نجات ملے گی۔ اور جہاں اخلاص ختم ہوا، جہاں تقویٰ ختم ہوا ہماری زندگی سے، تو ہم جو بھی عمل کریں گے اس میں دکھاوا ہوگا۔ قربانی کا بکرا لائیں گے تو اس کا بھی ہم فوٹو کھینچ کر ہم واٹس ایپ پہ ڈالیں گے۔ ہم حج کرنے جائیں گے تو احرام پہن کر اس کا بھی فوٹو ہم واٹس ایپ پر اور گروپ میں ڈالیں گے۔ ہم عمرہ کرنے جائیں گے تو اس کا بھی فوٹو کھینچ کے ڈالیں گے اور کہیں گے لوگوں سے کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ ہم روزہ افطار کرائیں گے تو اس کا بھی فوٹو ہم کھینچ کے ڈالیں گے کہ دیکھیے آج ہم نے اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے۔ ایک مسجد بنائیں گے تو اس کا بھی فوٹو کھینچ کے ہم واٹس ایپ پہ ڈالیں گے کہ دیکھو آج ہم نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے اور یہ ہم اینٹ مسجد کے اندر لگا رہے ہیں، ہم آج اپنے علاقے میں یہ مسجد بنوا رہے ہیں۔ جہاں اخلاص ختم ہوا، جہاں تقویٰ ہماری زندگی سے نکلا، میرے بھائیوں، ہم نیکیاں بھی کریں گے تو وہ نیکیاں ہماری قبول نہیں ہوں گی، وہ نیکیاں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، کیونکہ اس کے اندر دکھاوا شامل ہو گیا، اس کے اندر ریا نمود شامل ہو گیا، اس کے اندر آپ نے لوگوں کو دکھانے کا جو شوق اپنے اندر پالا ہے کہ لوگ دیکھ کر خوش ہوں اور ہماری تعریف کریں، یہ جذبہ جہاں شامل ہو گیا ہماری عبادت وہیں سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے اور دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ ریا اور نمود، یہ دکھاوا، یہ تکبر، یہ ساری چیزیں ہماری عبادتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ قرآن پڑھیے تو آپ کو تقویٰ کی جا بجا آیتیں ملیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمانو والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم جب مرو، موت جب تمہارے پاس آئے، ملک الموت جب تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کرے تو تمہیں پورا کا پورا مسلمان پائے، یعنی تم اس حال میں مرنا کہ پورے کی پورے مسلمان ہو۔ یہاں تقوی بتایا تو اس کی کنڈیشن اور اس کی کیفیت بھی بتائی۔ انسان دنیا میں بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، زہریلے جانوروں سے ڈرتا ہے، خطرناک درندوں سے ڈرتا ہے، زہر سے ڈرتا ہے۔ ان چیزوں سے جو ڈرنے کی کیفیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ آگ میں چھلانگ نہیں لگاتا، یہ آگ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ ہم اس میں جمپ نہ لگائیں، زہر نہ کھایا جائے اور لیکوڈ ہو تو پیا نہ جائے، یہی اس سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ شیر کو اپنے سامنے دیکھ کر اس سے بھاگا جائے، یہی اس سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ سانپ کے منہ میں انگلی نہ ڈالی جائے، یہی اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا جیسے تم ان تمام چیزوں سے ڈرتے ہو اور اس کا حق ادا کرتے ہو، یعنی زہر سے ڈرتے ہو اس لیے تم یوز نہیں کرتے، سانپ سے ڈرتے ہو اسی لیے تو اس کے منہ میں انگلی نہیں ڈالتے، شیر سے اور درندوں سے، خطرناک درندوں سے ڈرتے ہو اسی لیے تو ان کے سامنے نہیں آتے ہو، اسی طریقے سے تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے کیسے ڈرو؟ سانپ کی طرح، شیر کی طرح، درندوں کی طرح، زہر کی طرح نہیں، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے تم ان کاموں کو کر جاؤ، اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جن کاموں کے کرنے پر جنت دی کا وعدہ ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں کے کرنے پر ہمیں جہنم میں جانا پڑ جائے ایسے کاموں سے ہم بچ جائیں، ان کاموں سے بچیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمانوں والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر بتایا جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہو جائے گا۔ وہ شراب پیتے وقت سوچے گا دنیا کی کوئی طاقت مجھے دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ جوا کھیلنے سے پہلے سوچے گا میرے ماں باپ بھلے ہی نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ جوئے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کوئی خوبصورت لڑکی اس کو دعوت زنا دے رہی ہے، اپنی طرف مائل کر رہی ہے اور اس کو بلا رہی ہے کہ میری طرف آؤ، اور اس نے ٹائم بھی فکس کر دیا، مہلت بھی دے دی اور کہہ دیا میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ سوچے گا کہ پوری دنیا نہ دیکھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب وہ یہ ڈر اس کے دل میں آئے گا تو وہ زنا کے قریب نہیں جائے گا۔ یہی کہا اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب بھی موت تمہارے پاس آئے تو تمہیں پورا کا پورا مسلمان پائے۔ تم زنا سے دور ہو، شراب سے دور ہو، زناکاری سے دور ہو، جوئے سے دور ہو، معاشرے میں پھیلی ہوئی تمام برائیوں سے اس وقت دور ہو۔ موت جب تمہیں آئے تو پورے کے پورے اسلام کے اندر تمہیں پائے۔ یہاں تقوی کا معنی یہ بتایا گیا ہے۔ جب انسان کے اندر تقوی ہوگا تو وہ بات چیت بھی صحیح ڈھنگ سے کرے گا، سیدھی سیدھی بات کرے گا، ایسے جملے نہیں بولے گا کہ سامنے والا سمجھے ہی نہیں، ایسی بات کرے گا بالکل صاف ستھری، چاہے کسی کو بری لگے یا صحیح لگے، جیسے ابھی میں نے بولا ایسی بات کرے گا، کسی کو برا لگے یا بھلا اچھا لگے یا برا اس بات کی وہ چنتا نہیں کرے گا، اس بات کی وہ فکر نہیں کرے گا، وہ جب بھی بولے گا تو درست بات اور صحیح بات بولے گا۔ اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صحیح بولو، قرآن نے یہ کہا جو بھی بولو درست بات بولو۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. دیکھیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, اے ایمانوں والو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور ہمیشہ درست بات کرو, سیدھی بات کرو, سیدھی صاف ستھری بات کرو. ایک مولانا صاحب کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے اور معلوم نہیں ہے مولانا صاحب یہی ہیں. مان لیجئے جرجیت صاحب کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے اور ہم ہی سے پوچھنے لگی جرجیت صاحب کو دیکھا, اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں, اور جرجیت سے پوچھ رہی جرجیت کو دیکھا. اب میں سمجھ گیا, اب جھوٹ تو کبھی زندگی میں بولا نہیں, چاہتا ہوں کہ آج بھی سچ بولوں, لیکن سچ بول رہا ہوں تو یہ پکڑ رہا ہے مجھے. تو اب کیا راستہ نکالا, 2 قدم ہٹ گئے. ہاں کیا پوچھا آپ نے؟ ارے میں نے پوچھا مولانا جرجیز کو دیکھا؟ ہاں ابھی تو یہاں تھے. 2 قدم ہم ہٹ گئے. جب پولیس نے پوچھا, ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا ہوا نہیں میرے ساتھ. مجھے تو اب ٹرینوں میں بھی لوگ پہچان جاتے ہیں, پینٹ شرٹ میں بھی پہچان لیتے ہیں. وہ عورت والی تقریر اتنی وائرل ہو گئی ہے, میک اپ والی, جو بن ٹھن کے نہیں رہتی ہے اپنے پتی کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, وہ ٹرین میں بھی لوگ پہچاننے لگتا ہے. اچھا وہ وہی مولانا ہو نا؟ ارے بہت صحیح بولے ہو یار, ہماری عورتیں اب میک اپ کر کے رہنے لگی گھر پہ. اتنی وائرل کر دی, ہندو لوگوں نے اور زیادہ وائرل کری اس کو. تو اب تو ہر جگہ لوگ پہچان لیتے ہیں. پینٹ شرٹ میں چلو تب بھی پہچان لیتے ہیں, لوئر میں چلو تب بھی پہچان لیتے ہیں. اب حالت یہ ہو چکی ہے. تو میں اپنے اوپر نہیں کہہ رہا, ایک مثال دے رہا ہوں. پولیس پوچھ رہی جرجیز, مولانا جرجیز کو دیکھا؟ او مجھے سے پوچھ رہی, اور میں 2 قدم ہٹ کے کہا کہ کیا جی, کیا کہا آپ نے؟ ارے مولانا جرجیز کو دیکھا؟ ہاں ابھی تو یہاں تھے. اب پولیس سوچ رہے ارے ابھی تھے, اس کا مطلب پکڑو کہاں ہے, دیکھیں ڈھونڈ رہے. ہم بچ گئے. اب دیکھا جائے حقیقت میں تو یہ جھوٹ تو نہیں ہے. کہاں ہے جھوٹ؟ 2 قدم ہٹ کے میں نے کہا ابھی تو یہاں تھے. دیکھا جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہے, لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں یہ جھوٹ مانا جائے. کیوں مانا جائے گا؟ کیونکہ آپ نے درست اور صحیح بات نہیں بتائی. آپ کا نام لیا تھا اور آپ وہ تھے, اور آپ جانتے تھے یہ ہمارے ہی بارے میں پوچھ رہا ہے, آپ اس کو گمراہ کر رہے. ابھی تو یہاں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح بات ہے, لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کو بہکا دیا, آپ نے اس کو گمراہ کر دیا. اب آپ سچ بولنے کے باوجود بھی سچے نہیں مانے جائیں گے, کیونکہ آپ جانتے ہو وہ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے, اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کس کو پکڑنے آیا ہے. تو یہ درست بات نہیں ہے, اور جب درست نہیں ہے تو تقوی سے خالی ہے. قرآن نے کیا کہا؟ تقوی جس کے اندر ہوگا وہ درست بات کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور درست بات کرو. جب بھی بات کرو صحیح سیدھی صاف ستھری بات کرو. سدیدہ تسدید السہم سے, جیسے تیر کمان سے چھوڑو, اس ٹیوب لائٹ میں تیر مارنا ہے, یہاں سے چھوڑا تیر سیدھے ٹیوب لائٹ پہ لگتا ہے, نشانے پہ لگتا ہے, تیر ادھر ادھر نہیں جا رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تسدید السہم, تیر کا نشانے پر لگنا. اسی سے سدیدہ بنا ہے, یعنی ایسی بات کرو جو سیدھے پوچھنے والے کے دل پر لگے. پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے اس کے مطابق آپ جواب دیجیے, آپ اس کے مطابق جواب دیجیے, آپ سیدھی بات کرو. اور جب سیدھی بات کرو گے, درست بات کرو گے, تو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. کہاں مانو اللہ کا, کہاں مانو اس کے رسول کا. 4 اللہ کیا کرے گا تمہاری, جب تم صحیح اور درست بات کرو گے, اللہ سے ڈرو, اور جو بھی بات کرو درست اور سیدھی بات کرو, اور اس کا بینیفٹ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو.
اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ سب سے بڑی کامیابی کو پالے گا، وہ سب سے بڑا کامیاب ہو گیا، اس سے بڑی کامیابی پھر نہیں ملے گی۔ یہ تقوی کا دوسرا فائدہ بتایا ہے، یہ تقوی ہے، جب تقوی ہوگا تو سیدھی بات کرو گے اور درست بات کرو گے۔ کہاں تھے جرجی صاحب آپ؟ کل کہاں تھے؟ مجھے نہیں بتانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں نہ بتاؤں، اگر بتا دوں گا تو جہاں میں بزنس کرتا ہوں یہ بھی وہاں پہنچ جائے گا، اور ہمارے بزنس میں درار ڈال کے کہیں یہ بھی ہمارا والا کام یہ بھی نہ کرنے لگے۔ آج کل کمپٹیشن کا دور ہے، ہم نہیں بتانا چاہتے ہیں۔ آپ نہیں بتانا چاہتے، آپ صاف کہیے میں کل کہاں تھا آپ کو نہیں بتا سکتا، بھائی میں نہیں بتاؤں گا، یہ ہے سیدھی بات۔ لیکن نہیں صاحب، اس کا دل بھی نہ ٹوٹے اور میں جھوٹا بھی نہیں بنوں۔ اور جرجیت صاحب نے کہہ دیا کل کہاں تھے؟ جرجیت صاحب نے کہہ دیا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے۔